رومانٹک ناول اسٹوڈیو کی پیشکش، ایک بے رحم انڈر مافیا کے گینگسٹر اور معصوم کالج گرل کی لازوال داستان۔ تحریر اور آواز شہر بانو۔ عنایا ابھی صرف 17 سال کی تھی۔ وہ جتنی دیکھنے میں خوبصورت تھی، دل کی اتنی ہی معصوم اور بھولی تھی، بالکل ایک چھوٹی بچی کی طرح، جسے دنیا داری کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ اسے چاکلیٹ اور آئس کریم مل جاتی تو وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول کر مسکرانے لگتی۔ باپ کی موت کے بعد عنایا کی زندگی کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ اپنی بیمار ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر رہنے پر مجبور تھی۔ عنایا کا ماموں بظاہر تو بہت شریف بنتا تھا، لیکن اس کا بیٹا شایان ایک نمبر کا آوارہ اور بدتمیز لڑکا تھا۔ شایان کی نظریں ہر وقت عنایا کے معصوم وجود پر رہتی تھی۔ وہ کالج آتے جاتے اسے تنگ کرتا، کچن میں اکیلی دیکھ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا۔ عنایا خوف کے مارے اپنے کمرے میں چھپی رہتی اور تکیے میں منہ دے کر روتی۔ وہ اپنی بیمار ماں کو بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن عنایا اپنی کالج کی سہیلی کے ساتھ مارکیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے پنک کلر کا سادہ سا فراک پہنا ہوا تھا، جس میں اس کی معصومیت جھلک رہی تھی۔ وہ اصرار کر کے آئس کریم کھا رہی تھی اور اس کے ہونٹوں کے کونوں پر ہلکی سی آئس کریم لگی ہوئی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی کہ تبھی وہاں سے ایک سیاہ شیشوں والی بلیک کار گزری۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں انڈر مافیا کا سب سے خطرناک اور بے رحم شارپ شوٹر شاہزمان بیٹھا تھا۔ شاہزمان کا اپنا ایک روپ تھا، لمبا قد، چوڑا سینہ، گندمی اور صاف رنگت اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہلکے سیاہ لیکن بے حد پرکشش ہونٹ۔ اس کی گہری اور عقابی آنکھیں جب کسی کو دیکھتی تو دیکھنے والے کا خون جم جاتا۔ وہ انڈر ورلڈ کے سب سے بڑے باس، جنہیں سب بڑے بھائی کہتے تھے، ان کا دایاں ہاتھ تھا۔ شاہزمان کی نظریں جیسے ہی آئس کریم کھاتی اس معصوم عنایا پر پڑی، وہ چونک گیا۔ اس پتھر گینگسٹر نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن عنایا کی اس پاکیزہ معصومیت نے شاہزمان کے دل پر ایسا وار کیا کہ اس کا سانس رک گیا۔ گاڑی روکو، شاہزمان کی بھاری آواز رعبدار آواز میں گونجی۔ وہ کئی منٹ تک دور سے عنایا کو دیکھتا رہا اور اسی پل اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لڑکی صرف اور صرف اس کی ہے۔ شام کو شاہزمان اپنے گارڈز اور قیمتی تحائف کے ساتھ عنایا کے ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ جب ماموں نے اتنے بڑے گینگسٹر کو اپنے گھر دیکھا تو اس کے پاؤں کانپنے لگے۔ میں یہاں تمہاری بانجی عنایا کا رشتہ لینے آیا ہوں، شاہزمان نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کڑک آواز میں کہا۔ عنایا کی ماں اندر کمرے سے لرزتی ہوئی باہر آئی۔ وہ ایک شریف عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک گینگسٹر سے کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، جہاں ہر وقت موت کا کھیل ہوتا ہو۔ اس نے ہمت جما کر معاف کیجیے گا خان صاحب، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے شایان سے کروں گی۔ وہ میری بیٹی کو میری آنکھوں کے سامنے رکھے گا۔ میں یہ رشتہ نہیں کر سکتی۔ شاہزمان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں، لیکن اس نے عنایا کی بیمار ماں کا لحاظ کیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مگر اس کے دل کا جنون کم نہیں ہوا تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد عنایا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی بیمار ماں اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عنایا بالکل اکیلی اور بے سہارا ہو گئی۔ اب ماموں کے گھر میں اس کا کوئی محافظ نہیں تھا اور شایان کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ ماں کے انتقال کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ماموں نے زبردستی عنایا کی شادی شایان سے کروانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ایک شام شایان زبردستی عنایا کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ چلو تمہیں آج باہر ریسٹورنٹ لے کر جاتا ہوں، شادی سے پہلے تھوڑا وقت ساتھ گزاریں۔ عنایا روتی رہی، لیکن ماموں اور مامی نے بھی شایان کا ہی ساتھ دیا۔ شایان اسے شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ عنایا نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھی اور چہرے پر بلا کا خوف تھا۔ قسمت کا کھیل دیکھے اسی ریسٹورنٹ کے VIP کیبن میں شاہزمان اپنے باس بڑے بھائی کے ساتھ کسی ضروری میٹنگ میں مصروف تھا۔
شازمان کی نظر جیسے ہی روتی ہوئی عنایا پر پڑی، اس کی مٹھیاں بھنج گئیں اور اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ شایان ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے عنایا کو زبردستی ریسٹورنٹ کے اوپر ایک پرائیویٹ کمرے میں لے جانے لگا۔ کمرے کے اندر جاتے ہی شایان نے دروازہ بند کر دیا۔ تم یہاں کیوں لائے ہو مجھے گھر جانا ہے۔ شایان پلیز دروازہ کھولو، عنایا خوف سے چیخی۔ اب تم میری ہونے والی بیوی ہو عنایا، اب کیسا ڈر۔ شایان نے گنگنی مسکراہٹ کے ساتھ عنایا کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ عنایا پاگلوں کی طرح روئی۔ اس نے شایان کو دھکا دیا اور چیختے ہوئے دروازہ کھول کر باہر کوریڈور کی طرف بھاگی۔ شایان پیچھے لپکا، لیکن جیسے ہی عنایا کا باہر نکلی، وہ سامنے کھڑے ایک مضبوط چوڑے شانے والے وجود سے ٹکرا گئی۔ وہ وجود کوئی اور نہیں، شازمان تھا۔ شازمان نے عنایا کو اپنے پیچھے کیا، شایان کے گریبان سے پکڑ کے اسے دیوار سے دے مارا۔ شازمان کا غصہ اس وقت دیکھنے والا تھا۔ اس نے شایان کے منہ پر اتنے زوردار مکے مارے کہ شایان کا منہ خون سے بھر گیا۔ وہ فرش پر گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ شازمان نے مڑ کر عنایا کو دیکھا جو خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ عنایا میرے ساتھ چلو، میں تم سے ابھی شادی کروں گا اور تمہیں اس دنیا کے ہر لٹیرے سے بچا لوں گا، شازمان نے نرمی سے کہا۔ لیکن عنایا بہت روئی۔ وہ شازمان کے گینگسٹر روپ سے بھی ڈرتی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے، نہیں، مجھے میرے ماموں کے گھر چھوڑ دیں، پلیز جانے دیں۔ شازمان نے اس کے آنسو دیکھے تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے اپنی انا کو سائڈ پر رکھا اور اپنے گارڈز کے ساتھ عنایا کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آیا۔ جب عنایا حویلی کے اندر پہنچی تو ماموں اور مامی غصے سے لال کھڑے تھے۔ شایان اپنے منہ پر پٹیاں باندھے وہاں پہنچ چکا تھا اور اس نے جھوٹ بول دیا تھا کہ عنایا خود اس گینگسٹر کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس نے شایان کو پٹوایا۔ ماموں نے غصے میں عنایا کا بازو جھٹکا، تم اس گنڈے کے ساتھ باہر منہ کالا کرنے گئی تھی، بول کیا رشتہ ہے تیرا اس کے ساتھ۔ عنایا روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے سچ بتایا، ماموں شایان جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھے ہوٹل کے کمرے میں لے گیا تھا، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، شازمان نے مجھے بچایا۔ لیکن افسوس، ماموں اور مامی نے اپنی اولاد کے گناہ پر پردہ ڈالا اور عنایا کی ایک نہ سنے۔ مامی نے عنایا کے بال پکڑے اور اسے کھینچتے ہوئے حویلی کے مین گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، ہم ایسی بدچلن لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ رات کا اندھیرا تھا، طوفانی ہوا چل رہی تھی اور 17 سال کی معصوم لڑکی سڑک پر اکیلی رو رہی تھی۔ تبھی اندھیرے سے شایان باہر نکلا، اس کے چہرے پر مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ ابھی بھی وقت ہے عنایا، بات مان لو، میرے پاس آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس سڑک پر کتے تمہیں نوچ کھائیں گے۔ عنایا نے نفرت سے شایان کو دیکھا، اپنے معصوم آنکھوں میں زندگی کی سب سے بڑی سچائی لی ہے۔ وہ کڑک کر بولی، میں مر جاؤں گی شایان، تڑپ کے جان دے دوں گی، لیکن اپنی عزت پر کبھی داغ نہیں آنے دوں گی۔ وہ وہاں سے بھاگی۔ اب اس کے پاس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے صرف ایک ہی نام یاد آیا جس نے اسے بچایا تھا۔ وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی سیدھی شازمان کے بنگلے پر پہنچی۔ شازمان کا شاہی بنگلہ اور دیوانگی کا پہرا۔ جب عنایا شازمان کے عالیشان بنگلے کے سامنے پہنچی تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ کوئی عام گھر نہیں تھا بلکہ کسی یورپ شاہی محل جیسا تھا۔ سفید سنگ مرمر سے بنی اونچی دیواریں جن پر سنہری لائٹ چمک رہی تھی۔ باغ کے سامنے ایک بہت بڑا خوبصورت مغلائی باغ تھا جہاں رات کے وقت سفید گلاب مہک رہے تھے۔ ایک شاندار فاؤنٹین سے پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح گر رہی تھی۔ اندر کا ہال روم قیمتی فانوس، ریشمی پردوں اور بیش قیمت اطالوی فرنیچر سے سجا ہوا تھا جو شازمان کی بے پناہ دولت اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شازمان اپنے لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا جب گارڈ عنایا کو اندر لے کر آیا۔ عنایا کی حالت غیر تھی، اس کا گلابی لباس مٹی سے بھرا ہوا تھا،
بال بکھرے تھے اور پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ شاہ زمان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں عنایا کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ ابھری۔ عنایا، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ عنایا نے جیسے ہی شاہ زمان کو دیکھا، وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور دوڑ کر شاہ زمان کے مضبوط سینے سے جا لگی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ شایان بہت برا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ شاہ زمان کا وجود عنایا کے اس لمح سے کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے فولادی بائیں عنایا کے گرد پھیلائیں اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی گندمی چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ شش، چپ ہو جاؤ میری جان، اب تم شاہ زمان کی پناہ میں ہو، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں رلا سکتی۔ شاہ زمان نے خود عنایا کے لیے اپنے ہاتھوں سے گرم دودھ تیار کیا، اس کے لیے چاکلیٹس اور آئس کریم منگوائی جو عنایا کو بے حد پسند تھی۔ ونڈر مافیا کا وہ جلاد تھا جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، لیکن عنایا کے سامنے وہ ایک نرم دل موم بن چکا تھا جو اس کے پیروں کے چھالوں پر خود اپنے ہاتھوں سے دوا لگا رہا تھا۔ عنایا اس کی یہ دیکھ بھال دیکھ کر اندر ہی اندر اس کے عشق میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اگلے ہی دن شاہ زمان کے بنگلے پر انڈر ورلڈ کے سب سے بڑے مافیا باز بڑے بھائی کی آمد ہوئی۔ بڑے بھائی بہت باروب انسان تھے اور شاہ زمان ان کی ہر بات مانتا تھا۔ بڑے بھائی نے عنایا کو دیکھا اور شاہ زمان سے اکیلے میں کہا، زمان تم ایک گینگسٹر ہو، تمہاری زندگی میں عورت کی کوئی جگہ نہیں، یہ لڑکی تمہاری کمزوری بن جائے گی، دشمن اسے نشانہ بنائیں گے اور اسے ابھی اپنے سے دور کرو۔ شاہ زمان نے پہلی بار اپنے باس اپنے بڑے بھائی کے سامنے سر اٹھایا۔ اس کی سلگتی ہوئی آنکھوں میں جنون تھا۔ اس نے اپنے بوٹوں کے پاس فرش پر دیکھتے ہوئے کہا، بڑے بھائی آپ کا ہر حکم میرے سر آنکھوں پر، لیکن یہ لڑکی میری کمزوری نہیں، میری زندگی ہے۔ اگر کسی نے عنایا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں پوری انڈر ورلڈ کو آگ لگا دوں گا۔ بڑے بھائی شاہ زمان کا یہ جنون دیکھ کر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے زمان، اگر یہ تمہارا عشق ہے تو پھر اس کی حفاظت اپنے خون سے کرنا۔ شام کے وقت شاہ زمان نے عنایا کو حویلی کے خوبصورت روشن باغ میں بلایا۔ عنایا نے اب ایک خوبصورت نیلو فریل رنگ کا ریشمی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں سرمئی لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر اب خوف کی جگہ حیا کی لالی تھی۔ شاہ زمان اس کے پاس آیا۔ اس کا لمبا قد اور رعبدار شخصیت عنایا کو اپنے سائے میں لیے ہوئے تھی۔ اس نے اپنے جیب سے ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی نکالی۔ عنایا کے سامنے جھک گیا۔ عنایا، میں نے زندگی میں صرف اندھیرا دیکھا ہے، لیکن تم میری زندگی کا اجالا بن کر آئی ہو۔ کیا تم اس گینگسٹر کی ملکہ بنو گی؟ کیا تم شاہ زمان سے شادی کرو گی؟ عنایا نے مسکراتے ہوئے اپنی بڑی خوبصورت آنکھوں کو جھکایا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دھیرے سے اپنا نازک ہاتھ شاہ زمان کے ہاتھ میں دیا۔ شاہ زمان اور عنایا کی شادی کی تیاریاں شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک رات شاہ زمان کو بڑے بھائی کے خاص ہیڈ کوارٹر سے بلاوا آیا۔ شاہ زمان ہمیشہ کی طرح اپنے باس کا احترام کرتے ہوئے وہاں پہنچا۔ وہاں ہال روم میں داخل ہوا تو بڑے بھائی ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے ایک گہری و مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ آؤ زمان بیٹھو، بڑے بھائی نے دھویں کے کش چھوڑتے ہوئے کہا۔ شاہ زمان بیٹھ گیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بڑے بھائی نے میز پر ایک بہت بڑا بلیک بریف کیس رکھا اور اسے کھول دیا۔ اس کے اندر امریکی ڈالرز اور کروڑوں روپے کی گٹھیاں چمک رہی تھیں۔ بڑے بھائی یہ کیا ہے؟ شاہ زمان نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ بڑے بھائی نے اپنی اینک ٹھیک کی۔ ان کی آنکھوں میں لالچ اور حفظ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بولے، زمان تم نے کل باغ میں اس لڑکی عنایا نیلو فری لباس میں دیکھا تھا؟ میں نے بھی دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کوئی عام چیز نہیں، وہ تو کسی محل کی ملکہ لگتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے زمان کہ وہ معصوم لڑکی اب مجھے پسند آ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی شاہ زمان کے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات چٹان کی طرح سخت ہو گئے اور مٹھیاں اس حد تک بھینچ گئی کہ
ناخن گوشت میں دھنسنے لگے۔ بڑے بھائی نے اس غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے پیسوں کے بریف کیس کو اس کی طرف بڑھایا اور مکارانہ لہجے میں بولے، زمان تم میرے سب سے وفادار شوٹر ہو، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ یہ 20 کروڑ روپے ہیں، اس کے علاوہ شہر کا سب سے بڑا بنگلہ اور نیا مافیا روٹ بھی تمہارا۔ بس وہ لڑکی عنایا مجھے دے دو۔ ایک گینگسٹر کے لیے عورت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں خرید سکتے ہو، بولو سودا منظور ہے؟ بنگ! شاہ زمان نے پوری طاقت سے اپنے بوٹ کی ٹھوکر زمین پر ماری۔ وہ 20 کروڑ روپے کا بریف کیس اور ساری ڈالرز فرش پر بکھر گئے۔ پورے ہال میں نوٹ اڑنے لگے۔ شاہ زمان اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی پسٹل نکالی اور سیدھی اپنے باز اپنے بڑے بھائی کی پیشانی پر تان دی۔ گارڈز نے جیسے ہی یہ دیکھا 20 گنز شاہ زمان کی طرف تن گئی، لیکن شاہ زمان کے چہرے پر موت کا ذرا بھی خوف نہ تھا۔ زمان، تمہاری یہ جرأت، تم نے بڑے بھائی پر گن تان رہے ہو؟ بڑے بھائی نے حیرت اور غصے سے چلایا۔ بڑے بھائی! شاہ زمان کی آواز پورے حال میں ہتھوڑے کی طرح گونجی۔ آپ میرے باپ کی جگہ تھے، اس لیے اب تک میں نے آپ کے سامنے ہمیشہ سر جھکایا، لیکن آپ نے میری محبت کا سودا کرنے کی کوشش کی۔ شاہ زمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی عنایا پر کسی کی گندی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ 20 کروڑ کی بات کرتے ہیں، اگر پوری دنیا کی دولت بھی میرے پیروں میں رکھ دی جائے تب بھی عنایا کے دوپٹے کا ایک ٹکڑا بھی کوئی نہیں خرید سکتا۔ اس نے گن کی نالی بڑے بھائی کی پیشانی پر مزید دبا دی۔ آج کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی بندہ میرے بنگلے کے آس پاس بھی نظر آیا تو یہ مت بھولیے گا کہ انڈر ورلڈ کا سب سے خطرناک شارپ شوٹر میں ہوں۔ میں آپ کی پوری سلطنت کو خاک میں ملا دوں گا۔ شاہ زمان نے اپنی گن پیچھے کی اور گارڈز کی تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر نہایت رعب سے مرا اور ہال سے باہر نکل گیا۔ اس نے انڈر ورلڈ کے سب سے بڑے مافیا باز سے بغاوت کر دی تھی اور وہ جانتا تھا اب اس کی اور عنایا کی جان خطرے میں ہے۔ شاہ زمان طوفانی رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا اپنے بنگلے پر پہنچا۔ وہ سیدھا عنایا کے کمرے میں داخل ہوا۔ عنایا اس وقت سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کا پیلا ریشمی نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی گہری آنکھوں میں شاہ زمان کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح چمک ابھری، لیکن شاہ زمان کا سرخ چہرہ اور ماتھے پر ابھری پسینے کی بوندیں دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ زمان، کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ عنایا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ شاہ زمان نے بنا وقت ضائع کیے عنایا کے دونوں شانے پکڑے اور گہری آواز میں بولا، عنایا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ بڑے بھائی کی نیت بدل چکی ہے، وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے بغاوت کر دی، پورا انڈر مافیا ہمارے پیچھے ہوگا۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت یہ شہر چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ نکلنا ہوگا۔ بڑے بھائی کا نام سنتے ہی عنایا کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کا معصوم دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زمان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ لوگ ہمیں مار دیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہ زمان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو اپنی انگوٹھی سے صاف کیے اور اس کے کالے ہونٹوں پر ایک مروت بڑی مسکراہٹ آئی۔ جب تک شاہ زمان کے سینے میں آخری سانس چل رہی ہے نا عنایا، اس دنیا کا کوئی بھی انسان تمہیں چھو نہیں سکتا۔ چلو میرے ساتھ۔ شاہ زمان نے اپنی گاڑی میں ہتھیار لوڈ کیے، عنایا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور رات کے اندھیرے میں شہر سے دور کسی دوسرے خفیہ ٹھکانے کی طرف نکل پڑا۔ پیچھے بڑے بھائی کے گنڈوں کی گاڑیاں ان کا پیچھا کرنا شروع کر چکی۔ سڑک پر گولیوں کی تڑتڑاہٹ شروع ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کے تعاقب کے بعد بڑے بھائی کی گاڑیوں نے شاہ زمان کی کار کو ایک ویران پہاڑی راستے پر گھیر لیا۔ 20 سے 30 مسلح گنڈے گاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ بڑے بھائی خود وہاں موجود تھے۔ ان کے چہرے پر اب زہریلا غرور تھا۔ زمان، گاڑی سے باہر آؤ، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ بڑے بھائی نے مائک پر
چلایا۔ شاہزمان نے گاڑی کے اندر عنایا کو دیکھا جو خوف سے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ شاہزمان نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عنایا اپنی آنکھیں بند کر لو اور دل میں خدا کو یاد کرو، تمہارا ازمان ابھی واپس آتا ہے۔ شاہزمان دونوں ہاتھوں میں کلاشنکوف لیے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ اکیلا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں عنایا کو کھونے کا خوف نہیں بلکہ اس کی حفاظت کا جنون تھا۔ ٹھا ٹھا تڑ 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 پہاڑیوں کے درمیان ایک ہولناک جنگ شروع ہو گئی۔ شاہزمان نے شیر کی طرح جھپٹ کر ایک بڑے بھائی کے گارڈز کو ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ گولیوں کی بچھار میں شاہزمان کے بازو اور کمر پر بھی زخم آئے لیکن اس کا جنون درد پر غالب تھا۔ صرف عنایا کے لیے لڑ رہا تھا۔ آخری گولی سیدھی بڑے بھائی کے سینے میں لگی۔ بڑے بھائی کا غرور خاک میں مل گیا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ان کے مرتے ہی باقی بچے ہوئے گنڈے جان بچا کر بھاگ گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ شاہزمان ہانپتا ہوا زخموں سے چور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے کپڑے خون سے بھر چکے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عنایا نے جیسے ہی زمان کو زخمی حالت میں دیکھا وہ چیخ اٹھی، گاڑی سے باہر نکل کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ زمان، آپ کا بہت خون بہہ رہا ہے، چلیے مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ عنایا پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ شاہزمان نے کمزور لیکن بے حد رومانٹک مسکراہٹ کے ساتھ عنایا کے معصوم چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ میں نے کہا تھا نا عنایا، شاہزمان اتنی جلدی نہیں مر سکتا۔ میں نے آج اپنے عشق کے لیے انڈر ورلڈ کے سب سے بڑے اندھیرے کا خاتمہ کر دیا۔ اب ہم آزاد ہیں۔ اس طوفانی رات کے بعد شاہزمان نے انڈر ورلڈ کی اس گناہ گار دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ وہ عنایا کو لے کر ایک خوبصورت پرسکون ساحلی شہر میں آ گیا جہاں کوئی گینگسٹر، کوئی مافیا، کوئی خوف نہیں تھا۔ ایک خوبصورت صبح، سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ شاہزمان اپنے نئے اور پیارے گھر کے لان میں بیٹھا تھا۔ اس کے زخم اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ عنایا کچن سے باہر آئی۔ اس نے سفید رنگ کا ایک پیارا سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ آئس کریم کا باؤل تھا اور اس کے چہرے پر وہی 17 سال والی معصوم اور بچپنا واپس آ چکا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں شاہزمان کے لیے بے پناہ محبت اور مان تھا۔ وہ شاہزمان کے پاس آئی اور چمچ سے آئس کریم اس کے ہونٹوں کے قریب لائی۔ زمان، یہ بہت مزے کی ہے، آپ بھی کھائیں۔ شاہزمان نے مسکرا کر آئس کریم کھائی اور عنایا کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ اس نے عنایا کی کالی اور گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عنایا، دنیا سمجھتی کہ 20 کروڑ یا مافیا کی بادشاہت سے بڑی، لیکن وہ نہیں جانتے شاہزمان کی سب سے بڑی بادشاہت تمہاری یہ معصوم مسکراہٹ ہے۔ عنایا نے مسکرا کر اپنا سر زمان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور سمندر کی لہریں گواہی دے رہی تھی کہ ایک بے رحم گینگسٹر کا جنون اب ہمیشہ کے لیے ایک معصوم کلی کی حفاظت بن چکا تھا۔ شاہزمان کا جنون آج ہمیشہ کے لیے مکمل ہوا۔ میرے پیارے سننے والوں، اگر آپ کو یہ 50 منٹ سے لمبا میگا رومانٹک اور سنسنی خیز ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ رومانٹک ناول اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور کمنٹس میں